بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 131 ہے، جس میں ہم شاعر امیہ ابن ابی الصلت کو پڑھیں گے۔ یہ اشعار انہوں نے اپنے بیٹے کی نافرمانی پر پڑھے ہیں، بہت دردناک اشعار ہیں۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال امیۃ بن ابی الصلت غزوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أدني إليك وتنهل إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت بشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المتروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي منك جبها وغلظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجابر يفعل وسميتني باسم المفند رأيه وفي رأيك التنفيذ لو كنت تعقل تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل۔ بہت دردناک اشعار کہے ہیں۔ غزوتک، میں نے آپ کو غذا دی، میں نے آپ کو پالا یا میں نے آپ کو کھلایا، مولودن، جبکہ آپ چھوٹے بچے تھے، نو مولود تھے، وعلتک یافعا، اور میں نے آپ کی کفالت کی اور آپ کی پرورش کی، یافعا، جب آپ جوان تھے، شابا طریا، تر و تازہ جوان تھے۔ غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما ادنی الیک وتنہل، میں نے تجھ کو کھلایا اس حال میں کہ تو نومولود تھا، اور تیری کفالت کی اس حال میں کہ تو نوجوان تھا۔ تعل بما ادنی الیک، جو کچھ میں تیرے قریب لاتا تھا اس سے تو دوسری بار پلایا جاتا تھا اور پہلی بار پلایا جاتا تھا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ میں نے آپ کی ایسی کفالت کی کہ میں جب بھی آپ کے قریب آتا، آپ ایک چیز ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ آپ کو پلائی جاتی اور آپ اسے پیتے تھے، گویا کہ خود نہیں کھاتے تھے، آپ کو کھلاتے تھے۔ اذا لیلۃ نابتک بالشکو لم ابت، جب کوئی رات بیماری کے ساتھ تجھ پر آتی، یعنی جب آپ کے اوپر اصابت کا، اصاب یصیب، جب آپ پر کوئی بیماری آ پڑتی، بالشکوی بالمرضی، کوئی شکایت ہوتی آپ کو، کوئی مرض آپ کو لاحق ہوتا، بیماری آتی آپ کے سر پر، لم ابت، میں رات نہیں گزار سکتا تھا، الا ساہرا، مگر تیری بیماری کی وجہ سے میں بیدار ہو کر بے چینی میں رات گزارتا تھا۔ بشکواک ای بسبب مرضک الا ساہرا اتململ، تململ یتململ یعنی تڑپنا۔ ایک انسان جب بے چین ہوتا ہے تو وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور اس کی کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے۔ اتململ، بے چین ہوتا تھا آپ کے مرض کی وجہ سے، اور آپ کے لیے میں رات بھر جاگتا رہتا تھا، بیدار رہتا تھا۔ کأنی انا المتروق دونک بالذی، گویا تو نہیں، میں مصیبت زدہ تھا، کأنی انا المتروق، مجھے مصیبت پہنچی ہو، دونک، آپ کے علاوہ، بالذی طرقت به دونی، اس شکایت سے جو دراصل تجھے لاحق ہوئی تھی، نہ کہ مجھے، اور میری آنکھ اشک بار رہتی، وعینی تہمل، حمل یحمل، آنسو جاری ہونا، حملت العین، آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ اور اسی طرح طرقت، اس کا ترجمہ ہے طرق یطرق، کوٹنا، مارنا، گویا کہ میں مارا جا رہا ہوں، آپ نہیں مارے جا رہے۔ تخاف الردى نفسی علیک وانہا، میری کیا حالت تھی، میری جان کو تیری ہلاکت کا اندیشہ رہتا۔ تخاف نفسی الردى، تخاف خوف میں ہوتی تھی، میری جو جان ہے یا میری نفس ہے وہ اس خوف میں کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، علیک، وانہا لتعلم ان الموت، جب کہ وہ جانتی تھی میری جان
کہ موت حتمی اور اس وقت کا مقرر ہے۔ لَتَعْلَمُ نَفْسِي أَنَّ الْمَوْتَ حَتْمٌ وَاجِبٌ مُؤَجَّلُ آئے گی، لابدی آئے گی، یعنی میں پھر بھی آپ پر بہت مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی کہیں آپ کو ہلاکت نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ، جب تو بالغ ہوا، فلما جب بلغت السن آپ کی عمر بلوغت کی ہو گئی، بڑے ہو گئے، والغایۃ التی الیہا مدى ما کنت، کہتے ہیں کہ آپ جب اپنے بلوغت کو پہنچے اور اس حد تک پہنچ گئے جہاں تک پہنچنے کی میں تیرے بارے میں امید کرتا تھا، اؤمل ارجو، جب میری امید اور رجا، اتوقع اؤمل، جو میری امید تھی، آپ وہاں تک جب پہنچے اور آپ جوان ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ جعلت جزائی منک جبہا وغلظۃ، تو اب تو مجھ کو میری جزا ترش روئی سے دیتا ہے اور سختی کے ساتھ دے رہا ہے، گویا کہ تو ہی مجھ پر فضل و احسان کرتا رہا، یعنی آپ نے مجھے جزا دی ہے اور جو بدلہ دیا احسان کا، جعلتا آپ نے ڈال دیا یا بنا دیا میری جزا کو، جبہن وغلظۃ، ترش روئی اور سخت روئی، کأنکا، گویا کہ آپ، انت المنعم المتفضل، کہ آپ ہی مجھ پر احسان کرتے رہے بچپن میں۔ فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی، کاش کہ اگر تو میرے حق ابوت کا خیال نہیں کر سکا، فعلت کما الجار المجاور یفعل، تو ایسا سلوک کرتا جیسے ایک پڑوسی قریبی پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر آپ مجھے والد کا درجہ نہیں دیتے، اس طرح سے سلوک نہیں کر سکتے، تو کم از کم ایک پڑوسی جیسا سلوک تو کر۔ پڑوسی جیسا، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، مجاور جو ساتھ میں رہنے والا ہو، یفعلو کرتا ہے جس طرح وہ سلوک۔ وسمیتنی باسم المفند رأیہ، تو نے میرا نام ضعیف العقل رکھا کہ میرے رائے کی کوئی وقعت نہیں، میرے جو رائے ہے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ نے میرا نام کیا رکھا کہ میں ضعیف العقل، ضعیف الرائے ہوں، حالانکہ یہ کم عقلی تیری رائے میں ہے اگر تو سمجھ۔ وفی رأیک التنفید، تنفید کہتے ہیں یعنی ضعیف العقل، فندا یفند تفنید، ضعیف العقل قرار دینا، لیکن آپ کے رائے جو ہے نا، آپ کی رائے مفند ہے۔ لو کنت تعقل، اگر آپ میں کچھ عقل ہوتی آپ اس بات کو سمجھتے۔ تراہ معدا للخلاف کأنہ، تو اس کو اختلاف کرنے کے لیے تیار پائے گا، کأنہ، گویا کہ وہ، برد علی اہل الصواب موکل، کہ گویا درست رائے رکھنے والوں کی تردید کے لیے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ اب ایسا ہو گیا، جب بچہ تھا، نومولود تھا، میں نے اس کو کھلایا پلایا پرورش کی، جب بڑا ہوا مجھے سزا دی، مجھے جزا کیا دی؟ ترش روئی کے ساتھ مجھے ضعیف العقل کہا، کمزور کہا، میری کوئی وقت نہیں تھی۔ تو ابھی اس کو آپ کس حال میں دیکھتے ہو؟ تراہ معدا، وہ بالکل تیار ہے، للخلافی، اختلاف میں بات کرنے کے لیے، کأنہ، گویا کہ وہی موکل اور مقرر ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے اور اپنے سب سے جو اس کی رائے ہے، سب سے اچھی رائے ہے اور درست رائے ہے، باقی سب صحیح نہیں کہتے، ان کی رائے سب غلط ہے، اس کی رائے بہترین ہے۔ یہ ہے، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقالت امرأة من بنی حزان فی ابن لہا عقہا، ایک عورت کہتی ہے من بنی حزان، حزان قبیلے سے، فی ابن لہا، اپنے بیٹے کے بارے میں، عقہا، جس نے اس کی نافرمانی کی، جس نے عقوق کیا، عقوق الوالدین۔ عقہا ای عق الامرأۃ، عق الامرأہ، جس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہے، اس میں یہ اشعار کہہ رہی ہیں، کہتی ہیں، ربیتہ وہو مثل الفرخ اعظمہ ام الطعام تری فی جلدہ زغبا، میں نے اس کی پرورش کی، ربیتہ یعنی تربیت کرنا، پرورش کرنا، مثل الفرخ، فرخ کہتے ہیں چوزے کو، پرندے کے بچے کو، میں نے اس کی پرورش کی جبکہ یہ چوزے کی مانند تھا، جس کی کھال میں بالوں کا رواں ہوتا تھا اور اس کا سب سے بڑا حصہ معدہ تھا، یعنی صرف کھاتا پیتا تھا۔ کہتے ہیں اعظمہ، سب سے بڑی چیز بچے میں، پرندے میں کیا تھی؟ ام الطعام، ام الطعام کھانے کی ماں، یعنی معدہ، کنایۃ عن المعدہ۔ تری فی جلدہ زغبا، اس حال میں تھا وہ چوزا کہ جس طرح چوزے کے اوپر بال نہیں ہوتے، رواں ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی بچہ تھا۔ زغب، زغب کہتے ہیں بالوں یا پروں کے روئیں،
چھوٹے ہلکے بال، اس کے ایسے بالکل ہلکے ہلکے بال تھے چوزے کی طرح، اس کو میں نے پالا اور اس کی میں نے تربیت کی چوزے کی طرح۔ حتیٰ اذا آذ کالفحال شذبہ، حتیٰ کہ جب نر کھجور کی مانند قوی اور طویل ہو گیا، حتیٰ اذا آذ صار اصبح ہو گیا، تیار ہو گیا، کالفحال ذکر النحل کی طرح، شذبہ ابارہ، تو پھر کیا ہوا؟ جس کی شاخوں کو مالی نے چھانٹ دیا ہو۔ یہاں پر آپ سمجھ لیں، ابار کہتے ہیں مالی کو، ابارہ، شذبہ قطعہ، گویا کہ یا تو قطع کرنے کے معنی میں ہے یا تو انتخاب کرنے کے معنی ہے۔ جب وہ ذکر الفحل کی طرح ہو گیا، یعنی بڑا ہو گیا، لمبا ہو گیا، ایک کھجور کے تنے کی طرح اور ایسے چھالوں کی طرح کہ جس کو مالی اپنے لیے منتخب کر دے، وَنَفَا عَن مَتْنِهِ الْكَرَبَ، تو اس نے کیا کیا؟ اور اس کے تنے سے موٹی ڈالیاں صاف کر دی ہوں، یعنی جب کمزور چیزیں تھیں وہ ہم نے ہٹا دی، تو پھر یہ تناور درخت بنا، کھجور کو بہت لمبا درخت بنا اور بڑا ہو گیا، اور اس کے پیٹ سے کرب مشقتیں ہٹا دی۔ انشا یمزق اثوابی یؤدبنی، تو اب میرے کپڑے پاڑنے لگا۔ انشا ای طفق، اخذ یمزق، اس نے شروع کر دیے یہ مسائل اور ایسے حرکات کہ جس میں وہ میرے کپڑے پاڑتا ہے، یمزق پاڑنا، یؤدبنی اور میری تأدیب، مجھے ادب سکھاتا ہے، میرے کپڑے پاڑتا ہے اور مجھے ادب سکھاتا ہے۔ ابعد شیبی عندی یبتغی الادب، یعنی وہ میرے بڑھاپے کے بعد اب مجھ سے ادب چاہتا ہے، یبتغی الادب، کہ میں ابھی ادب کروں یا میں متأدبہ بنوں، میرے تو بال سفید ہو گئے، اب مجھے یہ ادب سکھائے گا، جس نے مجھ سے سیکھا ہے کچھ، بالوں کی سفیدی، شیبیہ۔ انی لأبصر فی ترجیل لمتہ وخط لحیتہ فی خدہ عجبا، میں اس کے بال دھو کر کنگھی کرنے اور اس کے رخسار پر داڑھی کے خط میں ایک عجیب چیز دیکھتی ہوں کہ کبھی وہ بچہ ناتواں اور ابھی ایسا جوان۔ انی لأبصر، انی لأرا فی ترجیل لمتی، جب نے وہ بال کو کنگھی کرتا ہے، رجلا یرجل ترجیل، لما بال، وخط لحیتہ، اور جب وہ اپنے داڑھی میں کنگھی کرتا ہے، عجبا، میں محسوس کرتی ہوں کیسا تھا بچہ اور اب کیسا بن گیا، بہت بدل چکا ہے۔ قالت له عرسه یوما لتسمعنی مہلا فإن لنا فی امنا عربا، اس کی بیوی مجھے سنانے کے لیے ایک دن اس سے کہنے لگی کہ ٹھہرو، گستاخی اور مار پیٹ میں جلدی نہ کرو۔ قالت له عرسه زوجته، اس سے اس کی بیوی نے کہا، یومن، ایک دن، لتسمعنی، مجھے بھی سناتے ہوئے، مہلن، مار پیٹ نہ کرو، فإن لنا فی امنا عربا، کیونکہ اماں جان کی تو ہمیں بڑی ضرورت ہے، عربا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ رَأَتْنِي فِي نَارٍ مُسَعَّرَةٍ، حالانکہ اگر وہ مجھے بھڑکائی ہوئی آگ میں دیکھے، ثُمَّ اسْتَطَاعَتْ لَزَادَتْ فَوْقَهَا حَطَبًا، اور اس کا بس چل سکے تو اس آگ کے اوپر اور مزید لکڑیاں ڈال دے۔ یہ کہتے ہیں یہ مجھے سنانے کے لیے، یہ صرف دکھاوا تھا، یہ دونوں میرے خلاف ہو چکے ہیں، میرا بیٹا بھی اور میری بہو بھی۔ کہتے ہیں وَلَوْ رَأَتْنِی، اگر یہ مجھے دیکھ لیتی کہ میں آگ میں ہوں اور مجھے آگ لگی ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ آگ کو بجھائے، آگ کو مزید بڑھکا دیتی، مسعرہ موقدہ۔ ثم استطاعت، پھر اس کی استطاعت میں ہو، لزادت فوقہا حطبا، تو مزید وہ لکڑیاں اس میں ڈال دے، مزید آگ کو پھونکے مارے اور بڑھا دے۔ یہ صرف مطلب کہ منہ دکھائی ہے اور صرف باتوں کی حد تک ہے، یہ عمل اس پر نہیں ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔